خوش آمدید ناظرین و سامعین، آج کی یہ کہانی سن کر آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا کہ دنیا میں ایسے بھی رشتے ہو سکتے ہیں۔ ایک بیٹی اپنی کہانی سنا رہی ہے جس کو مل گیا اس کا دوسرا باپ۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں حیرت میں ڈوبی ہوئی یہ داستان۔ مس مت کیجیے گا اور ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی طرح کی سچ بیانیاں سننے کے لیے بیل کو ضرور پریس کریں۔ ماں نے جب اپنا ارادہ ظاہر کیا تو میں بھڑک اٹھی۔ ماں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں خود بھی تماشا بنو گی اور مجھے بھی تماشا بناؤ گی؟ کیوں، اس میں تماشے والی کون سی بات ہے؟ ماں نے کہا، کیا میں غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت کر رہی ہوں؟ وہ تو ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا معاشرہ کیا سوچے گا؟ محلے والے کیا سوچیں گے؟ خاندان والے کیا کہیں گے؟ کسی کو بھی کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ماں نے کہا، کیونکہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد یہ لوگ ہمارا خیال نہیں رکھتے، نہ ہی انہوں نے میری اور تمہاری پرورش کی ہے، اسی لیے یہ کچھ نہیں بول سکتے، ان کو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ بات یہ تھی کہ ماں نے اپنی شادی کا ارادہ ظاہر کیا۔ میرے ابو کی موت کو 3 سال ہو چکے تھے۔ یہ شب و روز ہم نے کس طرح گزارے تھے یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ شکر ہے چھوٹا سا ہی صحیح لیکن مکان اپنا تھا، ورنہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میری عمر اس وقت 17 سال تھی، جبکہ ماں زیادہ سے زیادہ 35 یا 36 کی ہوں گی۔ ان کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ماں بہت خوبصورت اور شاداب قسم کی عورت تھی۔ ہم دونوں جب ساتھ نکلتے تو دیکھنے والے ہمیں بہنیں سمجھا کرتے تھے۔ میں نے ایسی سدا بہار قسم کی عورتیں کم ہی دیکھی ہوں گی۔ وہ پڑھی لکھی بھی تھیں، اسی لیے انہیں ایک فرم میں جاب بھی مل گئی تھی، جبکہ میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ انہی کی فرم میں کوئی شخص تھا، اسد۔ اس نے ماں کو شادی کی آفر کر دی تھی، اور ماں بھی اس شادی کے لیے سیریس ہو گئی تھی۔ ویسے تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن پھر وہی معاشرہ، سوسائٹی۔ میں نے ایک بار پھر ماں کو سمجھایا، دیکھو اماں، بات یہ ہے کہ جب تم شادی کرو گی تو سب یہی کہیں گے جوان لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور ماں کو شادی کی سوجھ گئی ہے۔ بیٹا، میں یہ شادی اپنے شوق کے لیے نہیں بلکہ تمہاری بہتری کے لیے کر رہی ہوں، ماں نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں مرد کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ 1000 طرح کی بلائیں کٹ جاتی ہیں، لوگ اس گھر کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میرا مطلب ہے مرد گھر کا محافظ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری شادی کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، اسی لیے اسد نے کہا ہے کہ یہ ذمہ داری خود اس کی ہوگی۔ فرم میں اس کی اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ پیسے بھی جمع کر رکھے ہیں۔ سب ملا کر تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر سکیں گے، اور جہاں تک خاندان والوں کا تعلق ہے تو ان کی بات ہی فضول ہے۔ میں سمجھ گئی کہ ماں نے یہ ارادہ پکا کر لیا ہے، اور میرے سمجھانے پر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں ان پر زیادہ زور بھی نہیں ڈال سکتی تھی، وہ ماں تھی میری۔ اس کے علاوہ سمجھدار اور پڑھی لکھی بھی تھیں، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ لیکن میں نے اتنا ضرور کہا، ماں چلو ٹھیک ہے، میں اب کچھ نہیں کہوں گی، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ اس مکان کو کرائے پر دے دو، ہم کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ماں نے میری تائید کی۔ کچھ اور تو کہنا نہیں ہے تمہیں؟ صرف ایک بات اور، میں اس شخص سے ضرور ملنا چاہوں گی جو تمہاری زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے، صرف میری نہیں تمہاری زندگی میں بھی۔ تم اس کا اسی طرح احترام کرو گی جس طرح اپنے ابو کا کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اسے معلوم ہے تم میری جوان بیٹی ہو، اس کے باوجود وہ مجھ سے شادی کر کے تمہیں سہارا دینے کو تیار ہے۔ پھر ایک دن اسد ہمارے گھر آ گیا، ماں نے اسے چائے پر انوائٹ کیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں تو دنگ ہی رہ گئی۔ وہ ایک جوان آدمی تھا اور خاصا معقول صورت، یعنی وہ ایسا آدمی تھا جس کے لیے کوئی بھی کنواری لڑکی کا رشتہ آ سکتا تھا، لیکن وہ ماں سے شادی کرنا چاہ رہا تھا جو ایک بیوہ تھی اور جس کی بیٹی 17-18 برس کی ہو چکی تھی۔ یہ بات بہت حیرت کی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ماں سے کم از کم 10-12 سال چھوٹا ہوگا۔ اماں اس کے آگے پیچھے بچھی جا رہی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک معقول اور مہذب انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بڑے سلیقے اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے بات کی، میری تعلیم کے بارے میں مجھ سے پوچھتا رہا۔ میرا دل چاہا اس سے پوچھوں آخر وہ میری ماں سے کیوں شادی کر رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے یہ سب مجھے بہت برا لگا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اماں نے جب اس کے بارے میں میری رائے دریافت کی تو میں نے کہا، نہیں اماں، یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہونی چاہیے؟ وہ کیوں؟ اس شادی کے بعد افواہوں اور شک کے 1000 پہلو نکل آئیں گے، میں نے بتایا۔
ہاں اگر کوئی عمر رسیدہ آدمی ہوتا تو پھر کوئی مضاحکہ نہیں تھا، لیکن ایسے جوان شخص سے تمہاری شادی 100 گل کھلا دے گی، لوگ 1000 طرح کی باتیں بنائیں گے، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں گی، کیونکہ اس میں تمہاری کیا بدنامی ہے؟ اماں تم اتنی بھولی نہیں ہو ایسی باتیں سمجھ نہ سکو، میں نے کہا۔ لوگ یہ کہیں گے اس آدمی نے بیٹی پر ڈورے ڈالنے کے لیے ماں سے شادی کر لی ہے۔ ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ شاید انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر وہی بات کی، یعنی وہ اس شادی کے لیے بےتاب تھیں اور ان کی خواہش تھی کہ ہر حال میں یہ شادی کر لیں۔ جب ان کی ضد بہت بڑھ گئی تو میں نے بھی اس شرط پر اجازت دے دی کہ ہم یہ مکان بدل لیں گے، اور ہم نے وہ مکان بدل لیا۔ اپنا مکان کرائے پر دے دیا تھا کیونکہ ہمیں اسد کے مکان میں شفٹ ہو جانا تھا جو اکیلا آدمی تھا۔ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی، 1000 طرح کے اندیشے لاحق ہو گئے تھے، لیکن ماں نے جسے مجھے مجبور ہی کر دیا تھا۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی، ظاہر ہے ہماری طرف سے سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ اسد کی طرف سے اس کے کچھ دوست جمع ہو گئے تھے۔ اس رات میں ابو کو یاد کر کے بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ یہ آدمی اسد کسی طرح بھی ابو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور اس شخص کے پیار میں یقیناً کوئی کھوٹ تھا، ورنہ کون اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرتا ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ دوسری صبح میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، عجیب طرح کی شرمندگی ہو رہی تھی۔ خود امی ہی ناشتے کے لیے بلانے آئی تھیں۔ نہیں امی، میں ناشتہ نہیں کروں گی، میں نے کہا، ذرا بھی خواہش نہیں ہے۔ بے وقوف نہ بنو، کب تک بھوکی رہو گی؟ اسد بھی تمہیں بلا رہے ہیں، آپ میرا ناشتہ یہیں لے آئیں۔ بری بات ہے بیٹے، اسد کیا کہیں گے؟ آ جاؤ، شاباش۔ اور میں ماں کے مجبور کرنے پر ان کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ گئی۔ اسد میرا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس نے بڑی بھرپور نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر بہت نرم لہجے میں بولا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا نیلوفر؟ جی ہاں ٹھیک ہے۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس وقت میں بھڑک اٹھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ناراض ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار تو تعلقات پر ہوتا ہے۔ میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ ماں نے مجھے ٹوک دیا، نیلوفر یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں آپ کچھ نہ کہیں، اسد نے ماں سے کہا۔ نیلوفر کی کشمکش کو میں سمجھ رہا ہوں، اس نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ ایک فطری رد عمل ہے، اس لیے اسے منع نہ کریں، لیکن نیلوفر کو کچھ دنوں بعد احساس ہو جائے گا کہ میں کس نیچر کا انسان ہوں۔ میں اب وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھیں پھر بھر آئی تھیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہماری زندگی میں ایسے لمحے بھی آئیں گے۔ گھر کی فضا کشیدہ سی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو بہلانے اور مصروف رکھنے کے لیے ایک اسکول میں ملازمت کر لی تھی۔ اسکول سے واپس آ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی تھی۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں اسد کے سامنے نہ آیا کروں، حالانکہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے اس کی نیت کا اندازہ ہو سکتا، لیکن نہ جانے کیوں وہ جب سے میرے سامنے آتا مجھے اپنے جسم پر اس کی نگاہیں منڈلاتی ہوئی محسوس ہوا کرتی۔ ماں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ دونوں بہت خوش تھے، ایک ساتھ دفتر جانا، ایک ساتھ دفتر سے واپس آنا، پھر شام کے وقت کہیں تفریح کے لیے لے جانا۔ ماں کو تو جیسے نئی جوانی مل گئی تھی۔ شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن ایک عجیب سی بات ہوئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی یہ سب کچھ ماں نے جان بوجھ کر کیا تھا یا وہ اتفاقاً گھر سے باہر تھیں، ورنہ اب تک ماں نے مجھے اسد کے ساتھ گھر میں اکیلا نہیں رہنے دیا تھا۔ لیکن اس شام وہ گھر میں نہیں تھی اور میں اپنے کمرے میں تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک نے چونکا دیا۔ دروازہ کھولا تو اسد کھڑا تھا، شاید وہ کہیں باہر سے آیا تھا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی، میں اپنے کمرے میں تھی، میں نے جواب دیا۔ پلیز کیا تم میرے لیے چائے بنا دو گی؟ اسد نے کہا۔ آج میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اگر تمہاری ماں ہوتی تو شاید میں تمہیں کبھی زحمت نہیں دیتا۔ اوکے، میں سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں دوبارہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا، بس وہ جھلا کر رہ جاتا۔ پھر سوچا کہ یہ میری بزدلی ہوگی، آخر ایک گھر میں رہنا ہے تو اس طرح کب تک خود کو لیے دیے رکھوں گی۔ اسی لیے میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور لاؤنج میں لے کر پہنچ گئی۔ اس نے مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا۔ میں چائے رکھ کر جانے لگی تو اس نے جواب دے کر مجھے روک لیا۔ نیلوفر ذرا میری بات سنو۔ جی فرمائیں۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ تم مجھ سے ناراض کیوں رہتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو یہ میری عادت ہے، میں ذرا تنہائی پسند ہوں۔ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ،
تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، دیکھو نیلوفر، یہ درست نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ ان نیچرلی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھا کرو۔ میں چاہے جیسا بھی ہوں، بد نیت اور بد فطرت نہیں ہو سکتا۔ میرے اور تمہارے درمیان نام کا نہ صحیح ایک رشتہ تو ہے۔ یہ رشتہ ایک دوسرے پر اعتماد کا ہوتا ہے، جیسے ایک گھر میں ایک ساتھ رہنا ہے۔ تو پھر ایسی ناراضی کس لیے؟ دیکھیے اسد صاحب، میں یہ بات 10 بار کہہ چکی ہوں کہ ناراضی وہاں ہوتی ہے جہاں کسی سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہو۔ جب آپ سے میرا تعلق ہی نہیں تو پھر کیسی ناراضگی؟ آپ کا رشتہ میری ماں سے تو ہے، مجھ سے نہیں، لیکن ماں کے حوالے سے تو کوئی رشتہ ہوگا نہیں۔ میں نے سختی کے ساتھ انکار کر کے اپنی گردن ہلا دی۔ چلو بھائی، تمہاری مرضی۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہیں دوستی نہیں کرنی ہے تو نہ کرو، لیکن کم از کم گھر کے معاملات میں تو دلچسپی لو، کیونکہ یہ گھر تو سب کا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی کر لی۔ میں کبھی کبھی اس کے سامنے بھی آ جایا کرتی، لیکن اس سے بات کرنے کے سلسلے میں بہت محتاط رہتی۔ پھر ایک دن ماں نے مجھ سے کہا، نیلوفر، اسد نے تمہارے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے۔ اوہ، تو اب وہ اس انداز سے اٹیک کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہوا ہے تم کو؟ تم اس کے بارے میں کیوں اتنی بدگمان ہو؟ ماں نے کہا، وہ بہت بھلے آدمی ہیں۔ کوئی اور بات کریں ماں، چھوڑیں یہ سب۔ اگر مجھے رشتہ کرنا ہوگا تو خود کر لوں گی، آپ کے اسد صاحب کو ایسی زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں نے پھر اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کی۔ میں اسد جیسے لوگوں کی نیتوں سے واقف تھی، اس لیے مجھے ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ اسد نے یقیناً اپنے کسی دوست سے میرے بارے میں بات کی ہوگی۔ شادی ہوتی تو میں اس کے چنگل میں پھنس جاتی۔ یہ لازمی طور پر کوئی پلاننگ ہوگی کہ شادی کے بعد مجھے مجبور کر دیا جاتا۔ میں نے اس طرح کی بہت سی کہانیاں پڑھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسد اور اس کے لائے ہوئے رشتے سے اپنا دامن بچا لیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میں آخر اس قسم کے حالات میں کب تک رہ سکتی تھی؟ شادی تو کرنی تھی، اور وہ بھی بہت جلد۔ میں جتنی جلد اس مکان سے رخصت ہو جاتی میرے لیے بہتر تھا۔ دیر ہونے کی صورت میں خرابیاں پیدا ہو سکتی تھیں، لیکن شادی ہو تو کس سے ہو؟ یہ ایک عجیب صورتحال تھی کہ اب تک میری کسی سے دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ ایسا کوئی نہیں تھا جس سے میں محبت کے دعوے کر سکتی۔ کسی نے مجھ سے محبت کی بات بھی نہیں کی تھی۔ ایسا زندگی میں کبھی ہوا بھی نہیں تھا۔ ایک سیدھی سادی سی زندگی میں گزارتی چلی آئی تھی۔ کوئی تھا میرا؟ کوئی بھی تو نہیں، لیکن پھر ایک دن کوئی مجھے مل ہی گیا۔ وہ اسکول میں اپنے چھوٹے بھائی کے داخلے کے لیے آیا تھا۔ دونوں بھائی بہت خوبصورت تھے۔ چھوٹے بھائی کا نام نوید تھا، جبکہ اس کو لانے والا بڑا بھائی عبید، ایک خوبصورت، مہذب اور پڑھا لکھا نوجوان، جس کا لہجہ اور جس کے انداز یہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک کلچرڈ انسان ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو صحیح، لیکن ان نگاہوں کی کیفیت ستائشی تھی۔ ان میں کسی قسم کی ہوس یا عامیانہ پن نہیں تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی نوید بھی بہت پیارا بچہ تھا۔ اس کے بھائی کا ایڈمیشن ہو گیا تھا اور وہ کسی اور اسکول سے ٹرانسفر ہو کر آیا تھا۔ جس اسکول سے یہاں آیا تھا وہ بھی شہر کا ایک بہت بڑا اور بہت اچھا اسکول تھا۔ یہ میری عبید سے پہلی ملاقات تھی۔ میں گھر آ کر بھی اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے۔ وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں گے، ہاں، مگر ایسے بھی ہیں۔ تو بلا شبہ عبید بھی ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد جب بہت دنوں تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک دن ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے حیران ہی کر دیا۔ اس وقت میں کاپیاں اسٹاف روم میں چیک کر رہی تھی۔ نوید اس وقت بڑے ادب کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مس، کیا آپ جانتی ہیں میں اس اسکول کو چھوڑ کر آپ کے اسکول میں کیوں آیا ہوں؟ نہیں تو مجھے کیا معلوم، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کے لیے مس، اس نے بتایا۔ میرے لیے؟ میں حیران رہ گئی تھی۔ کیوں میرے لیے؟ کیوں؟ عبید بھائی مجھے زبردستی آپ کے اسکول لے کر آئے ہیں، اس نے بتایا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے شاید آپ کو کہیں دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے آپ کے اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا تھا۔ کیا؟ وہ جو کچھ بتا رہا تھا وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ نوید غلط بیانی نہیں کر سکتا تھا، وہ تو بہت اچھا بچہ تھا۔ تو شاید عبید نے مجھ سے راہ و رسم بڑھانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا تھا، لیکن کتنا حیرت انگیز اور انوکھا طریقہ تھا۔ اچھا، اپنے کام پر دھیان دو، میں نے مصنوعی غصے سے کہا، اور ہر ایک کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
یس مس، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے اس کی کاپیاں چیک کر کے اس کے حوالے کر دیں اور سوچتی رہ گئی آج وہ یہ کیا کہہ گیا ہے، کیسی بات کر دی ہے اس نے۔ عبید نے مجھے کہاں دیکھ لیا۔ جو بھی ہوا اس نے مجھ سے جان پہچان کے لیے بھی ایک مہذب راستہ اختیار کیا تھا۔ پھر ایک دن خود عبید اپنے بھائی کی پروگریس معلوم کرنے کے بہانے اسکول آ گیا۔ میں اس کی آمد کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، عبید صاحب آپ یہ بتائیں آپ نے اپنے بھائی کو اس اسکول میں کیوں داخل کروایا ہے؟ اسکول کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے اس لیے، اس نے جواب دیا۔ عبید صاحب پلیز، میں سچ سننا چاہتی ہوں، میں نے کہا۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آدھا سچ تو ہو سکتا ہے لیکن پورا سچ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک گہری سانس لی، تو پھر پورا سچ یہ ہے کہ تمہارے لیے۔ آخر کیوں؟ اب اس کا میں اس کے علاوہ اور کیا جواب دے سکتا ہوں کہ تم مجھے اچھی لگتی تھی، وہ دھیرے سے کہنے لگا۔ معاف کرنا، میں ذرا بے تکلفی سے تمہیں مخاطب کر رہا ہوں، لیکن کسی کی پسند ناپسند پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور کوئی جرم یا گناہ بھی نہیں ہے یہ۔ بعض معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ان کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ پسند کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ بہت خوب، آپ نے مجھے کہاں دیکھ کر پسند کر لیا؟ میں نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ راستے میں، اس نے جواب دیا۔ ایک بار مارکیٹ میں دیکھا تھا، اور میں نے جب تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ تم اس اسکول میں پڑھاتی ہو، اور آپ نے مجھ سے قربت کے لیے اپنے بھائی کا ٹرانسفر کروا دیا۔ ہاں، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی لڑکی کو راستے میں روک کر اس سے زبردستی باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اس کی ایسی باتیں اچھی لگ رہی تھی۔ اس سے اندازہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی نیچر میں ایک اچھا انسان ہے۔ کہاں تو زندگی بھر محبت نام کی کوئی چیز میرے پاس نہیں آئی۔ پھر ایک بار مارکیٹ میں دیکھا تھا، جب تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا تم اس اسکول میں پڑھاتی ہو، اور آپ نے مجھ سے قربت کے لیے اپنے بھائی کا یہاں ٹرانسفر کروا دیا۔ ہاں، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی لڑکی کو راستے میں روک کر اس سے زبردستی باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اس کی ایسی باتیں اچھی لگ رہی تھیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی فطرت میں، نیچر میں ایک اچھا انسان ہے۔ کہاں تو زندگی بھر محبت نام کی کوئی چیز میرے پاس نہیں آئی، اور کہاں یہ حال کہ بن مانگے محبت مل گئی۔ محبت کرنے والا خود چل کر میرے پاس آیا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر سچی محبت دروازے پر آ جائے تو اس کے لیے راستہ کھول دینا چاہیے۔ پھر میں نے عبید کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ ہم میں ملاقاتیں ہونے لگی۔ اب مجھے پوری طرح دنیا خوبصورت دکھائی دینے لگی۔ گھر کا ماحول بھی خوشگوار سا محسوس ہونے لگا۔ میں اور عبید پوری طرح ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ میں جیسے جیسے اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی خوبیاں مجھ پر کھلتی جا رہی تھی۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی، ایک بہت بڑی فرم میں اعلیٰ عہدے پر تھا۔ اس کے والدین حیات تھے، وہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ اس سے چھوٹے 2 بھائی تھے، ایک تو نوید، دوسرا جاوید جو کالج میں تھا۔ اس کے مزاج کا یہ عالم تھا، اس نے ابھی تک مجھ سے دریافت نہیں کیا تھا میں کون ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایک شام میں نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا، عبید تم میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ نیلوفر، میں تو صرف تمہیں جانتا ہوں، تمہارے بیک گراؤنڈ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر بھی جاننا تو چاہیے کہ میں کون ہوں اور کن حالات میں زندگی گزار رہی ہوں۔ چلو تم ہی بتا دو، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ چلو مان لیا کہ یہ سب کچھ ہے، تو اس سے کیا فرق پڑ گیا ہے؟ کیا تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا کہ میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میرا باپ ایک جوان آدمی ہے، میری ماں سے بہت کم عمر کا؟ تو اس میں کون سی برائی ہو گئی؟ اس نے کہا، اس قسم کے حالات لاکھوں واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ برائی یہ ہوتی کہ اللہ نہ کرے تمہاری ماں کسی غلط راہ پر چلنے لگتی۔ عبید، یہ تو سوچو کہ اس آدمی نے میری ماں سے شادی کیوں کر لی؟ تم بھی عجیب ہو۔ تم یہ بتاؤ کہ اس شخص نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت کی ہے؟ نہیں، اب تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو پھر بھول جاؤ اس کو، اپنی فکر کرو۔ لیکن اس کہانی میں ایک بات ذرا خطرے والی ہے، میں نے کہا۔ اسد کسی شخص سے میری شادی کروانا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے اس نے یہ رشتہ کسی پلاننگ کے تحت ہی سوچا ہوگا۔ ہاں، یہ بات خطرناک ہو سکتی ہے، اور اگر اس شخص نے زیادہ دباؤ ڈالا تو ممکن ہے تمہاری ماں مجبور ہی ہو جائے۔ اسی بات کا ڈر ہے۔ تو پھر اس کا صرف ایک طریقہ ہے، میں تمہیں حاصل کرنے میں جلدی کروں، عبید نے کہا۔ اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔
عبید نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو نہ صرف راضی کر لیا تھا بلکہ وہ پیغام لے کر میرے گھر بھی آ گئے تھے۔ اس وقت اللہ جانتا ہے اسد نے کس دل کے ساتھ ان کا استقبال کیا ہوگا۔ بہرحال ماں بہت خوش تھیں اور انہیں خوش بھی ہونا چاہیے تھا۔ عبید کے گھر والے بھی بہت مہذب تھے، بے ریا قسم کے ایسے لوگ نہیں جنہیں کسی قسم کا لالچ ہو۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا انہیں صرف لڑکی چاہیے۔ اس رشتے کے لیے میرا شاگرد نوید بھی آیا تھا۔ دراصل وہی بچہ میرے اور عبید کے درمیان پل بن گیا تھا۔ وہ شاید سب سے زیادہ خوش تھا۔ بہرحال یہ رشتہ طے پا گیا، تاریخ بھی مقرر ہو گئی اور ہم دونوں ایک ہو گئے۔ اسد کے منصوبے دھرے رہ گئے۔ میری سسرال بہت اچھی تھی، عبید سب سے زیادہ اچھے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں کسی کو اتنی خوشیاں بھی مل سکتی ہیں۔ ایک پیار کرتی ہوئی زندگی میرے ساتھ چلنے لگی۔ ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ ولیمے کے بعد دستور کے مطابق مجھے اپنے گھر جانا تھا، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے عبید سے کہا نہیں عبید، وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں میرا ہے کون؟ ماں ہے تو وہ خود ہی آ جاتی ہیں۔ اسد سے تو میرا تعلق نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن دستور کے مطابق تمہیں جانا چاہیے، عبید نے کہا۔ بلکہ ایسا کرو ہم چلتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ جائیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ ہم دستور کے مطابق مٹھائی وغیرہ لے کر پہنچ گئے۔ میری ماں اور اسد نے کھانے پینے کا بہت زبردست اہتمام کر رکھا تھا، لیکن میں بس تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جانا چاہتی تھی۔ اور جب ہم ان لوگوں سے اجازت لے کر اٹھنے لگے تو اسد نے مجھ سے کہا نیلوفر تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی فرمائیں۔ تم یہ بتاؤ تم نے عبید کو کیسے پایا؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، میں اتنی خوش ہوں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں یہی خوشی تو دینے جا رہا تھا، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ہاں یہ میرا وہی دوست ہے جس کا رشتہ میں نے تم سے لگایا تھا، اسد نے بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا یہی بات ہوئی ہے، میری ماں نے کہا۔ جب تم نے اسد کے رشتے سے انکار کیا تو ہم سب نے ایک پلاننگ کے ذریعے نوید کو تمہارے اسکول میں داخل کرایا۔ پھر عبید آہستہ آہستہ تم سے قریب ہو گئے اور اب اللہ کے فضل سے تم دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے ہو۔ میں ہمنک بن کر ان لوگوں کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ پھر اسد نے مجھ سے کہا نیلوفر تم نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ میں نے کسی سازش کے تحت تمہاری ماں سے شادی کی ہے؟ میرا تم سے بظاہر کوئی رشتہ نہ صحیح لیکن تمہاری ماں کے حوالے سے ایک مضبوط رشتہ تو ہے، وہ رشتہ ہے باپ کا، چاہے تم میرے خلوص پر یقین کرو یا نہ کرو۔ ہاں بیٹی اب تم کیا کہتی ہو؟ میری ماں نے پوچھا۔ اب میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ باپ نے میرا رشتہ گہرا اور بہت گہرا کر دیا تھا۔ ان سے میرا رشتہ گہرا اور بہت گہرا ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسد نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اب ہم سب بہت خوش ہیں۔ میں ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی ہوں اور اسد میرے لیے ایک باپ کی طرح ہے، اور میں سوچتی ہوں میرے اللہ کیا اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں؟